حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، اے پروردگار، تیرا چہرہ شمال یا جنوب کی جانب ہے کیا، تاکہ میں اس کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں، پھر اس کے گرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگایا، مگر دیکھا تو آگ کی روشنی ہر 4 سو یکساں تھی۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار، میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال بھی ویسی ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، وہ گھبرا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان اور زمین ایسے ہی گر پڑے گا جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم و غفور و رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ یہ مجھے پہچانیں، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت و بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے رب، کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا دل، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے اے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ کتاب سنہرے اوراق، صفحہ نمبر 269۔